اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ محترم و مکرم خواتین و حضرات، آج میں اپنی اس ویڈیو میں تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میری آپ سے دیکھنے والوں سے گزارش ہے، میرے اس یوٹیوب اسلامی چینل کو آپ سبسکرائب بھی فرما دیں اور تبلیغ دین کی نیت سے اسے زیادہ سے زیادہ وائرل کریں، شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام استقرار نطفہ زکیہ مبارکہ، رحم صدف سیدہ مخدومہ کائنات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میں کس تاریخ میں واقع ہوا، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ رجب کی پہلی رات، ایک قول یہ ہے محرم کی 10 تاریخ، لیکن معروف اور مشہور اور صحیح بات یہ ہے جس کی تصریح شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ کے اندر بھی فرمائی کہ ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ تھی، شب جمعہ تھی، جب کائنات کا دلہا، مبدأ و مصدر کائنات حضرت سیدہ مخدومہ کائنات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ واجب الاحترام اس بات کی تائید ابن عساکر اور ابن سعد کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ایام حج میں قبیلہ خثعم کی ایک عورت نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ جب آپ کو دیکھا تو اس عورت نے آپ کی پیشانی سے ایک نور نکلتا دیکھا جو آسمان کی طرف بلند تھا۔ جب اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیشانی بھی دیکھا اور وہ نور جو پہلے دیکھا کرتی تھی ایام حج میں وہ نظر نہ آیا، تو اس عورت نے کہا کہ اے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت مخدومہ کائنات آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک دیجئے، اس لیے کہ وہ نور جو میں آپ کی پیشانی پہ چمکتا دیکھتی تھی، جو آسمانوں تک بلند ہو رہا تھا، وہ سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک میں منتقل ہو چکا ہے۔ مبارک ہو حضرت آمنہ کو۔ جو ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مقدس شکم مادر میں جلوہ فروز ہوتا ہے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمل مبارک کی نشانیوں میں سے تھا کہ قریش کے جتنے چوپائے یعنی جانور تھے سب نے اس رات کلام کیا اور انہوں نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں تشریف فرما ہوئے، وہ تمام دنیا کی پناہ اور اہل عالم کے سورج ہیں۔ ابو نعیم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، سیدہ مخدومہ کائنات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم مبارک میں 6 ماہ کے تھے، ایک دن میں آرام فرما تھی، سوئی ہوئی تھی، کسی شخص نے کہا اے آمنہ تمہارے شکم میں وہ ہیں جو تمام جہان سے بہتر ہیں، جب پیدا ہوں ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 عیسوی کو بروز پیر تہجد کے وقت، یعنی دن آ رہا تھا رات جا رہی تھی، اس وقت آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ واجب الاحترام کچھ لوگ 12 ربیع الاول شریف کے حوالے سے لیلۃ العال کا شکار ہیں۔ ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے
کہ عید الفطر اس دن ہے جس دن لوگ عید کریں، اور عید الاضحیٰ اس دن ہے جس روز لوگ عید سمجھیں۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے مسلمانوں کا روزہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عرفہ سب اس دن ہے جس دن جمہور مسلمان جو ہے اس کو خیال کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمہور اور معروف بات یہی ہے کہ 12 ربیع الاول شریف روز پیر کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس عالم حسنبوت کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں اور آپ تشریف فرما آتے ہیں۔ واجب الاحترام ایک اشکال اور اس کا جواب بھی سماعت کیجئے، وہ یہ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک شکم آمنہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ ذی الحج میں ہوا، تو ولادت ربیع الاول شریف کو ہوئی، تو اس طرح 3 ماہ بنتے ہیں، اور مدت حمل جو ہے وہ 3 ماہ محال ہے، کم از کم جو ہے وہ 6 ماہ ہے۔ واجب الاحترام اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی مرضی سے جو تھے مہینوں کے اندر تقدیم اور تاخیر کرتے تھے، حرمت والے مہینوں کو اپنی مرضی کے پیش نظر اور اپنے نفع کے پیش نظر، دنیاوی منفعت کے پیش نظر وہ مہینوں کی تقدیم و تاخیر کرتے تھے، آگے پیچھے کرتے تھے، جسے نسیے بھی کہتے ہیں۔ تو واجب الاحترام اگر مہینوں کو صحیح جگہ پہ رکھ کے دیکھا جائے تو آقا کریم علیہ السلام کے حمل مبارک کے پورے 9 ماہ ہی بنتے ہیں۔ واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، منکرین میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ تو وصال مبارک کا دن ہے، آپ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ واجب الاحترام چلو آپ اس کو وصال مبارک کا دن ہی سمجھو، لیکن خوشی تو پھر بھی منائیں گے، وہ اس لیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرا دنیا میں اپنی ظاہری زندگی کے ساتھ رہنا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میں تمہارا پیش رو ہوں۔ تو واجب الاحترام ہمیں تو سرکار کے آنے سے بھی نعمتیں میسر آئیں، رب کا فضل میسر آیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کل نفس ذائقۃ الموت کا اصول جو ہے جو رب کائنات کا ہے اس کو اپناتے ہوئے اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہوئے، تب بھی آقا کریم علیہ السلام ہمارے لیے باعث رحمت ہیں۔ آپ مزاج شریف کے باہر آپ زمین کے اوپر تھے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ، تب بھی آپ پوری امت مسلمہ کے لیے اور ہمارے لیے آپ فضل والے تھے، اللہ کی رحمت کہ آپ سبب تھے، اور آپ طاہر مزاج شریف ہیں، تب بھی ہمارے لیے آپ باعث رحمت ہے اور باعث برکت ہے۔ واجب الاحترام سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب ایک خاص ستارے کو پہچانتے تھے جو صرف اور صرف کسی نبی کی ولادت کے اوپر چمکتا تھا، یہ سرخ ستارہ تھا، یہ ستارہ خاص جب اپنی پوری آب و تاب سے چمکا، اہل کتاب اہل علم پکار اٹھے ھذا نجم محمد قد طلع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو احمد کا ستارہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ طلوع ہو چکا ہے۔ واجب الاحترام اس ستارے کا چمکنا تھا، ہر طرف میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھوم مچ جاتی ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کے علماء اور اہل علم پکار پکار کے ایک دوسرے کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک کی خوشخبریاں سناتے ہیں۔ سیدہ مخدومہ کائنات حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کی ولادت کے وقت میں نے دیکھا 3 جھنڈے لائے جاتے ہیں، ایک مشرق کے اندر گاڑ دیا جاتا ہے، ایک مغرب کے اندر گاڑ دیا جاتا ہے، اور ایک جو حرم کعبہ شریف اور کعبہ اللہ کے اوپر نصب کر دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا سرکار کے میلاد کے اوپر جھنڈے لہرانا، جھنڈے لگانا جو ہے یہ فرشتوں کی سنت ہے، اور یہ اللہ پاک نے خود حضور کے میلاد کے اوپر انتظام و اہتمام فرمائے۔ واجب الاحترام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیدہ مخدومہ کائنات حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
آپ فرماتی ہیں کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر میں نے 3 فرشتوں کو دیکھا جن کے چہرے سورج سے بھی زیادہ چمک دمک رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے مبارک پروں کے اندر نورانی پروں میں چھپایا اور کان مبارک میں کچھ کہا۔ سیدہ فرماتی ہیں بس میں اتنا ہی سن سکی اور سمجھ سکی، وہ یہ کہہ رہے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام نبیوں کو جو علوم عطا کیے گئے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو عطا کر دیے گئے، آپ ان سب سے زیادہ علم اور شجاعت میں بلند و بالا ہیں، مدد و نصرت کی چابیاں حضور کے ہاتھ میں عطا کر دی گئیں، آپ کو روب اور دبدبہ کا جامہ پہنایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رضوان جنت، یہ رضوان دروغہ جنت تھے۔ واجب الاکرام حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جبرائیل علیہ السلام آپ کا استقبال فرماتے ہیں۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ ابو نعیم دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے سیدہ مخدومہ کائنات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ نصرت کی کنجیاں، نفع کی کنجیاں، نبوت کی کنجیاں سب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی ہیں۔ واہ واہ، ساری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں کر دی گئی ہیں، اور آپ نے پیدا ہوتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے اس کی عطا سے سجدہ کیا۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ واجب السلام محترم خواتین و حضرات، امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام جسمانی کثافتوں اور علائشوں سے پاک فرما کے اللہ پاک نے آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ آپ نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مکھی نہ بیٹھتی، مچھر نہ بیٹھتے، وہ آپ کا خون نہ چوستے، جوئیں آپ کو اذیت نہ پہنچاتی، تنگ نہ کرتی۔ واجب الاحترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کے اوپر بھی مچھر اور مکھی نہ بیٹھتی، کیونکہ آپ نور تھے، لطیف تھے، پاکیزہ تھے، منزہ تھے، اجلے آپ کا ہر شے جو تھا وہ انتہائی پاکیزہ، معطر اور معمر تھا، جس کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں۔ اس گلے پاک کے منبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔